بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو گولڈن ہب کی طرف سے السلام علیکم۔ سلطان العارفین حضرت سلطان بہو دادا مرشد حضرت سید عبدالقادری سے حصول فیض کے بعد جب خانقاہ سے باہر آئے تو دلی شہر کی گلیوں اور بازاروں میں گھومنا شروع کر دیا۔ اس دن جمعہ کا روز تھا اور آپ جس خاص و عام پر نگاہ ڈالتے وہ تھوڑی دیر میں خدا رسیدہ ہو جاتا، یعنی کہ اسلام لے آتا۔ شہر میں ہر جانب شور مچ گیا اور طالبان حق کا ہجوم اس قدر بڑھا کہ رستے بند ہو گئے۔ حضرت سید عبدالقادری کے مرید اور خدام شہر کسی کام سے آئے۔ انہوں نے جب دیکھا تو صورتحال کا جائزہ لے کر اور حضرت سید عبدالقادری کی اقدس میں حاضر ہو کر سارا ماجرا بیان کیا اور کہا کہ سیدی شہر میں ایک ولی اللہ آیا ہے جو اپنی توجہ سے عام مخلوق میں عشق الہی کی شمع روشن کرتا ہے اور اس کے روحانی فیض کی شہرت خوب ہے۔ حضرت سید عبد الرحمن قادری نے دریافت کیا کہ ان درویش کی رہائش شہر میں کس جگہ ہے؟ خدام نے عرض کیا کہ حضور اس درویش کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں، وہ دلی کے بازاروں میں گھومتا ہے اور کھڑے کھڑے معرفت کی دولت لٹاتا ہے۔ حضرت سید عبد الرحمن قادری نے فرمایا دریافت کرو کہ وہ درویش کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ خدام حکم ملتے ہی دوبارہ بازار میں پہنچے تو انہوں نے وہاں ہجوم کے درمیان ایک درویش کو دیکھا۔ ایک درویش تک پہنچنا دشوار تھا۔ خدام نے بڑی مشکل سے اس تک پہنچنے کی جگہ بنائی۔ جب نزدیک پہنچے تو دیکھا کہ یہ تو وہی درویش ہے جسے مرشد پاک نے آج ہی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی۔ انہوں نے واپس جا کر حضرت سید عبد الرحمن قادری کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت سلطان بہو کے متعلق بتایا۔ حضرت سید عبد الرحمن قادری یہ سن کر رنجیدہ ہو گئے اور آپ نے خدام سے فرمایا اس سے فوراً میرے پاس لے کر آؤ۔ سلطان العارفین حضرت سلطان بہو جب دادا مرشد کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے تو حضرت سید عبد الرحمن قادری نے فرمایا ہم نے تمہیں نعمت خاص سے نوازا اور تم نے اس خاص نعمت کو عام کر دیا۔ آپ نے عرض کیا سیدی جب کوئی بوڑھی عورت بازار سے روٹی پکانے کے لیے توا خریدتی ہے تو اسے بجا کر دیکھتی ہے کہ وہ کیسا کام کرے گا۔ اسی طرح جب کوئی کمان خریدتا ہے تو اسے کھینچ کر دیکھ لیتا ہے کہ اس میں مطلوبہ لچک بھی موجود ہے یا نہیں۔ مجھے جو نعمت عظمیٰ آپ سے ملی اس کی ازمائش کر رہا تھا کہ فقیر کو جو نعمت عطا ہوئی ہے اس کی ماہیت کیا ہے۔ حضرت سید عبد الرحمن قادری نے جب آپ رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنی تو خوش ہوئے اور مزید فیض و برکات سے نوازا۔ حضرت سید عبد الرحمن قادری کی تقریر و ارشادات اور نعمت عظمیٰ سے سرفراز ہونے کے بعد سلطان العارفین حضرت سلطان بہو ایک مرتبہ پھر دلی کے بازاروں میں گھومتے جامع مسجد دلی تشریف لے گئے۔ جمعہ کا دن تھا اور جامع مسجد دلی اس وقت نمازیوں سے بھری ہوئی تھی۔ آپ نے وہاں موجود نمازیوں پر ایک نگاہ دوڑائی اور سب کو روحانی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اس دن مغل فرما روا اورنگزیب عالمگیر بھی اپنے ارکین سلطنت کے ہمراہ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں تھا۔ مسجد میں بے پناہ ہجوم ہونے کی وجہ سے آپ کو جوتیاں رکھنے والی جگہ پر کھڑا ہونا پڑا اور اپنے منہ سے سب نمازیوں پر نگاہ خاص فرمائی جس سے تمام مسجد میں شور برپا ہوا۔ اس نگاہ نے اورنگزیب عالمگیر، قاضی شہر اور کوتوال شہر کے علاوہ باقی سب پر اثر کیا۔ اورنگزیب عالمگیر نے عرض کیا اے اللہ کے نیک بندے ہمارا کیا گناہ ہے اور ہماری کیا تقدیر ہے کہ ہمیں اس نعمت سے محروم رکھا گیا اور ہماری طرف آپ نے کچھ توجہ نہ فرمائی۔ سلطان العارفین حضرت سلطان بہو نے فرمایا ہم نے تو ہر ایک پر یکساں توجہ دی ہے، تم لوگوں پر اس لیے اثر نہیں ہوا کہ تمہارے دل سخت ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر نے عرض کیا سیدی ہم پر بھی نظر کرم کیجیے اور ہمیں بھی یہ نعمت عظمیٰ عطا فرمائیے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان بہو نے فرمایا میری کچھ شرائط ہیں۔ اور حضرت عالمگیر نے جب ان کی شرائط کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا تم اور تمہاری اولاد ہماری اولاد اور پسماندگان کے لیے دنیاوی مال و متاع کی مروت نہ کریں گے اور ہمارے گھر کبھی نہیں آئیں گے تاکہ تمہارے دینی مال کی وجہ سے ہمارے اہل و عیال بھی دنیاوی جھگڑے اور فساد میں مبتلا ہو کر گمراہ نہ ہو جائیں۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا مجھے یہ تمام شرائط منظور ہیں اور میں عہد کرتا ہوں کہ میں یا میرے اہل و عیال میں سے کوئی بھی آپ یا آپ کی اولاد کو تنگ نہیں کرے گا۔ پھر سلطان العارفین حضرت سلطان بہو نے
اورنگزیب عالمگیر پر بھی توجہ خاص فرمائی اور اس سے بھی فیض خاص سے نوازا۔ بعد ازاں جب وہاں سے جانے لگے تو اورنگزیب عالمگیر نے تجا کی کہ مجھے کچھ عنایت کیا جائے۔ آپ نے وہیں کھڑے کھڑے کتاب اورنگزیب شاہی تلیف فرمائی، جسے شاہی محرروں نے اس وقت لکھ لیا اور اس ارشاد نامہ کو بطور یاد رکھا گیا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان بہو یہ مقصد حقیقی کی تلاش میں تقریباً 30 برس تک سرگرداں رہے اور مرشد کامل کی تلاش میں آپ نے شورکوٹ سے بغداد یعنی حضرت شاہ حبیب قادری کے گاؤں کا نام ہے اور پھر بغداد سے دلی کا سفر کیا۔ دلی میں دادا مرشد سے فیض حاصل کیا اور پھر شورکوٹ واپس تشریف لا کر مستند رشد و ہدایت پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ کے روحانی فوز و برکات سے ایک عالم فیض یاب ہوا۔ حضرت سید عبد الرحمن قادری سے حصول فیض کے بعد آپ کی اضطرابی کیفیت مزید بڑھ گئی اور آپ کی یہی کیفیت آپ کو جنگلوں، بیمانوں اور پہاڑوں میں لے گئی۔ آپ کو علم لدھانی حاصل تھا، آپ کی سیاحت برصغیر پاک و ہند تک محدود رہی اور اس دوران آپ بے شمار مرشدات طلباء سے گزرنا پڑا۔ آپ کی نگاہ سے بے شمار جوگی اور سناسی اپنے فاسد خیالات سے باہر نکلے اور انہوں نے اپنے مشکرانہ لباس اتار پھینکے۔ آپ کی نگاہ کرم سے وہ خدائے وحد پر ایمان لائے اور روحانی منازل طے کرنے کے بعد ابدال کے عہدے پر فیض ہوئے۔ اس سلسلہ میں اگلے واقعات اب کل آنے والی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ لیکن ناظرین محترم، آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ ایک ولی اللہ کی زندگی کے تمام حالات ایک ویڈیو کے ذریعے آپ تک مکمل کر لیے جائیں اور پھر اگلا کسی اللہ کے ولی کی زندگی کے واقعات کو شروع کیا جائے۔ تو کیا یہ ہمارا سلسلہ بہتر ہے؟ تو اس کے بارے میں ضرور رائے دیجیے کہ ہمیں ڈیلی ایک ہی ولی اللہ کے پر ویڈیو بنانی چاہیے یا مختلف پر ڈیلی نئی ویڈیو بننی چاہیے۔ بہت شکریہ۔